حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ربیعہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو تم مانگو گے آج اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کریم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ بہترین خوبصورت سی ایک عجیب سی ایک صورتحال بن جاتی ہے۔ اب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو فجر سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اٹھتے ہیں آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اسی طرح قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا آخری پہر جس چیز کی ضرورت ہو یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ربیعہ بتاؤ آج کیا مانگتے ہو؟ مانگو، آج اللہ کریم سے دعا کروں گا تمہیں عطا فرمائیں گے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو، اس واقعے کو نقل کیا۔ اب یہ بھی صحابی رسول تھے، دنیا کی طرح عام لوگوں کی طرح ان کے خادموں میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ خادم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، یہ آپ سے طلب کرتا ہوں، بس آپ اللہ سے دعا کریں مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ میں ہوتا، آپ ہوتے، یا غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے تو اس وقت کیا سے کیا سوال کرتے، جی سونا دے دیں، جی چاندی دے دیں، فلاں جگہ پہ محلات دے دیں، آپ مالک ہیں مجھے یہ دے دیں، مجھے دنیا اچھی کر دیں۔ لیکن تربیت دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اور صحابی رسول ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا قرب مانگتا ہوں کہ آپ جنت میں اس وقت جب لوگ بڑے بڑے بالا خانوں میں ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء، صدیقین، شہداء، بڑے بڑے نیک لوگ صاحب المرتبہ ہوں گے، وہاں پر مجھے بس آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا قرب چاہیے۔ ظاہر اللہ آپ کو ایک مقام دے گا اور آپ مقام محمود اور پتہ نہیں کن کن بلندیوں پر آپ فائز ہوں گے، تو میں ادنا سا غلام بس آپ سے جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرا قرب مانگتے ہو اور جنت میں پھر میرا قرب مانگتے ہو اور جنت میں میری رفاقت مانگتے ہو، اتنی شانوں والے اگر بننا چاہتے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک نصیحت ہے، اس سے یاد رکھو، ایک کام کر لو، اللہ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی امتی ہیں، سب کے لیے نصیحت ہے۔ سامعین آپ کے لیے نصیحت ہے، ناظرین آپ کے لیے نصیحت ہے، ہمیں بھی مقام مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي بِنَفْسِكَ عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اگر جنت میں میرا قرب مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، کہ میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ گویا کہ بتا دیا کہ میں بھی اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے سجدے کثرت سے کرتا ہوں، میں بھی اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سجدوں کی کثرت کرتا ہوں، سجدے بہت زیادہ کرتا ہوں، گویا کہ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اللہ کے حضور بہت زیادہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہی ہے، لیکن جتنا اللہ کے قریب نماز کے تمام افعال میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ سجدے کی حالت میں بندہ اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، یہ کام دنیا کے سجدے جو ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا قرب مانگ رہا ہوں، لہذا تم بھی جنت میں میرا قرب اگر لینا چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس حدیث سے پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام، کسی بھی تقرب کا ذریعہ عمل کو بتایا، یہ نہیں کہا کہ اتنا یہ کام کر لو تو تمہیں جو ہے نا، بلکہ عمل بتایا، عبادات بتایا، خاص وظیفہ یا خاص اذکار یا خاص ورد یا یہ نہیں، بلکہ بتایا کہ یہ شریعت عمل کا نام ہے۔ اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر سجدے کرنے پڑیں گے، پھر نماز ادا کرنی پڑے گی، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی،
شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، دین کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، ان پر کاربند ہونا پڑے گا، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور سجدے کرنے پڑیں گے، تب جا کر یہ قرب ملے گا۔ خالی بیٹھے بٹھائے باتیں کرنے سے، کیونکہ آج ہم شریعت میں فقط باتیں، ہم ہر چیز میں عمل کو دیکھتے ہیں، شریعت اور اسلام میں فقط ہم باتوں کو دیکھتے ہیں، ہم باتیں کرنے کے صرف قابل رہ گئے، ہم عمل کے لیے تیار تک نہیں ہیں۔ جبکہ یہاں پر صحابی رسول قرب کا سوال کر رہے ہیں، پیغمبر قرب عطا فرما رہے ہیں، لیکن کس کے؟ آئینی اعلیٰ کثرت سجود، کہ مدد کرو میری کثرت سجود کے ساتھ۔ تو اس سے ایک واضح پیغام ملا اس حدیث سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بہترین ذریعہ وہ سجدوں کی کثرت ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ کے حضور کثرت صلاح، کثرت سجود، ان سب چیزوں کا اہتمام کرے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا، جب بھی کوئی سخت کام پیش آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کے لیے چلے جاتے، اللہ کے حضور حاجات کا سوال کرتے، اپنی مشکلات اللہ کے حضور رکھتے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری تکلیفیں اور مشکلات پھر اللہ تعالیٰ ختم بھی فرما دیتے۔ تو یہ تعلیم امت ہے، اور یہ صحابی رسول کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہترین اسوہ حسن ہے، ایک بہترین رہنمائی ہے اس کے اندر، کہ ہم لوگ اگر عزتیں اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ سجدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، آپ بتائیے تو صحیح لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے لوگوں میں سے؟ ظاہر ہے پھر دونوں اعتبار سے سوال ہوتا ہے، عزت والا کون ہے اللہ کے ہاں، آپ کے ہاں، ان سب میں عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ لوگوں میں متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ گویا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا خوفی، تقوی، نماز، شریعت کی پابندی اور شریعت پر عمل، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن احادیث مبارکہ ہمیں جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کثرت سجود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ سجدے کریں، کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں، کثرت کے ساتھ اپنی حاجات کا اللہ سے سوال کریں، اپنی حاجات اللہ سے طلب کریں، اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ سے، یہ صرف ایسے علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو تسمے کا بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو، مخلوق سے کٹ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنا سارا معاملہ جوڑو۔ پھر دیکھو صحابی رسول ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک اللہ، وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے مال اور متاع، لوگوں کی کوٹیاں، کار، بنگلے، لوگوں کی گاڑیاں، ان چیزوں کی طرف کوئی غور نہ کرو، صرف جو اپنے پاس ہے اسی پر نظر رکھو، لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھو۔ فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے، اللہ محبت کرنے لگ پڑیں گے، اور لوگوں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھو گے تو یاد رکھو پھر لوگوں کے ہاتھ تم محبوب ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہترین ذریعہ عبادات ہیں، اور عبادات میں سے بھی تقرب کا ذریعہ کثرت سجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔